گراؤنڈ فیکٹس کے معزز ناظرین، میں ہوں آفتاب احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قدیم مصری تہذیب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے فرحین جو کہ دعوی خدائی کے علم بردار ہوتے تھے کی لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کے آ سکتے ہیں، وہ ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے خزانے کے ایک بڑے حصے کو بھی دفن کرتے تاکہ اگر انہیں عالم ارواح میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد سے حاصل کر سکیں۔ لیکن ان کے اس عمل سے ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی چاندی ہو گئی جن کی زندگی کا دار و مدار لوٹی ہوئی دولت پر ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جب چاہتے کسی نہ کسی فرعون کے مقبرے کو اپنا نشانہ بنا کر وہاں سے اتنی دولت چرا لیتے کہ آئندہ کئی سالوں تک انہیں مزید کسی چوری کی حاجت نہ رہتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی فرعون مصر تو ایسے تھے کہ ان کی ممیاں بھی گرد تلے دب کر رہ گئی۔ پھر تاریخ میں ایسے موڑ بھی آئے جب ان ممیوں کا انکشاف دوران تلاش یا اتفاقیہ ہو گیا، جس کی وجہ سے تاریخ کے طالب علموں پر تحقیق کے نئے دور واہ ہوئے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہاں پہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ دوستو، انہی میں سے ایک جھوٹے خدا کی ممی 1881 میں برآمد ہوئی جس کو ریوسس دوم کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک پروہت کے مقبرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد اس تاریخی وارثے کو خوب نمائش کے لیے پیش کیا گیا، کبھی کھڑا کر کے اور کبھی لٹاتے ہوئے لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ یہ ہے اس مجبور و بے بس انسان کی لاش جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات اس کے جست خاکی پر لپٹی ہوئی پٹیاں بھی اتاری گئی تاکہ عام لوگ اس کے جسم کو بھی دیکھ سکیں، جو کہ ایک مخصوص طریقہ کار کی بدولت ابھی تک خراب ہونے سے محفوظ رہا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی 1976 میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی میت نے خراب ہونا شروع کر دیا ہے، اور اس پر پابندی کی طے جمع ہو گئی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر اس مردے کا جلد ہی علاج نہ کیا گیا تو یہ سامان عبرت دنیا کی نگاہوں سے جلد اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس بات کی فکر تھی کہ اس جسم کو لگنے والی بیماری کا علاج نہ صرف مصر میں موجود نہیں تھا بلکہ دنیا میں سوائے فرانس کے اور کوئی بھی ملک ایسا نہ تھا جہاں اس کا علاج ممکن ہو سکتا، اور اس مقصد کے لیے اس مجبور و بے بس کے جسم کو فرانس منتقل کرنا ضروری تھا، جس کے راستے میں کئی ایک قانونی رکاوٹیں موجود تھیں۔ ناظرین گرامی، فرعون کی ممی کو فرانس کیسے منتقل کیا گیا، اس بارے میں عام طور پر دو رائے پائی جاتی ہیں کہ اس وقت فرانس کے قانون کا تقاضا تھا کہ آدمی زندہ ہو یا مردہ فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاسپورٹ کا ہونا ضروری تھا، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ مصری عوام نپولین بوناپارٹا پر حملے اور اس کی لوٹ گسوٹ کے بعد یہ خیال کرتے تھے کہ فرانسیسی ڈاکوؤں اور لٹیرے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ممی کو دبا کر بیٹھ جائیں اور ہم اس تاریخی وارثے سے محروم ہو جائیں، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے اس ممی کا پاسپورٹ بنایا جائے تاکہ ان کے پاس اس ممی کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہوں کہ فرعون مصر نے اپنے مرنے کے ہزاروں سال بعد فرانس کا سفر کیا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اس مردے کا پاسپورٹ بنایا گیا تاکہ کل مصری اس کی واپسی کا تقاضا کر سکے۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام رینسس دوم انجانی فرعون مصر تحریر کیا گیا، اور جب اس کا جہاز وہاں پہنچا تو پھر ایک نئی اور دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی، کیونکہ فرانسیسی قانون کے مطابق بادشاہ زندہ ہو یا مردہ اس کو پروٹوکول دینا ضروری تھا، اور اس مردے کو یہ عزت کس طرح دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس رسم بد کو ادا کرنے کے لیے اس کے تابوت کو باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا جو کہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں، اور پھر اس کے بعد مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس لاش کا علاج کیا گیا، جس کے بعد مصری اپنے اس بادشاہ کو جس نے صدیوں قبل ان کے آباء و اجداد پر ایک جھوٹے خدا کی حیثیت سے حکومت کی تھی واپس مصر لے آئے۔ بلکہ بعض صاحبان عقل و دانش کے نزدیک اس سفر میں یقیناً کچھ ایسے دلچسپ مناظر بھی تخلیق کیے گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب اس کی میت کو جہاز میں سوار کیا گیا تو ظاہر ہے اسے کارگو میں ہی جگہ دی جا سکتی تھی، جس کے لیے اس کے روم میں باقاعدہ AC کی فٹنگ کی گئی تاکہ بادشاہ سلامت موسم کی سختیاں برداشت نہ کرتے ہوئے ایک آرام دہ سفر سے محفوظ ہو سکیں۔ بلکہ اس سے قبل اسے انٹرنیشنل VIP لانچ کی سیر بھی کروائی گئی ہوگی تاکہ ہوائی سفر کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں، اور یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر اس لانچ کو مسافروں سے خالی کرایا گیا ہو۔ بلکہ یہ بات بھی ممکنات میں سے ہے کہ 3000 سال پرانے بادشاہ کو
جہاز کی آمد سے قبل انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، وہ بھی شاہانہ انداز میں اٹھائی گئی ہوگی، اور خدام کی ایک جماعت ان کی کروٹ بدلنے پر مامور کی گئی ہوگی تاکہ جہاں پناہ کے جسم خاکی کو کسی اذیت سے گزرنا نہ پڑے۔ انسان کی تاریخ اور اس تہذیبی روایات بعض اوقات عجیب و غریب نظر آتی ہیں، یعنی اگر ہم دنیا بھر میں پھیلتی اور دن بدن بڑھتی ہوئی غربت کو دیکھیں، جس کی وجہ سے زندہ انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں، تو شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے وسائل پر ان زندہ درگور لوگوں کے حقوق ختم ہو چکے ہیں، یا ان کو ان کے جرم صحیفی کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ایک ایک سانس گن گن کر گزاریں۔ جبکہ اسی اشرف المخلوقات کے دوسرے رخ کا نظارہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم بادشاہوں کے مقبروں پر اس قدر دولت خرچ کر دی گئی کہ جس کی مدد سے ایک دو نہیں بلکہ کئی شہروں میں بسنے والے بنی نوح انسان کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان بے تکیر زندگی گزارنے والے جلاد صفت انسانوں کی تدفین کے وقت ان کے ساتھ اس قدر خزانہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا جس کی مدد سے کئی معاشرے خوشحالی کی سرد اور خوشگوار ہوا کا مزہ لے سکتے، لیکن شاید ازل سے یہ ہمارے معاشرے کی رسم قدیم اور رسم بد ہے کہ ایک طرف تو لاتعداد انسان زندہ درگور ہو کر ایک تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف مرنے والے بادشاہوں کے مقبرے تعمیر کر کے مرنے کے بعد بھی ان کی ہیبت اور جلالت کا اعتراف کیا جائے۔ اگر یہ رسم قدیم اپنے عہد تک قائم رہتی تو شاید یہ کسی حد تک گوارا بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس دور کا تقاضا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ انسانی استطال کا یہ سلسلہ صدیوں بعد بھی جاری و ساری ہے، جیسا کہ اگر صرف ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو یہاں پر موجود مختلف قلعہ جات جو کہ بادشاہوں کی ضرورت تھے کو بھی امر کرنے کے لیے ہر ہاتھ پھلانگ کر اسے عالمی وراثے کی تحفظ کا نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان مزارات کے بارے میں دنیا کے دانشور خدا کو کیا جواب دیں گے جو صرف ایک محبوبہ کی یاد میں اس قدر خطیر رقم کے ساتھ تعمیر کیے گئے کہ انہیں عجائبات عالم میں شامل کرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر سائر لدوانی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ آپ شاہ جہان کی چہچہاتی بیگم ملکہ ممتاز کے اس عالی شان مقبرے کو دیکھیں یا نور جہان کے بنائے ہوئے مقبرہ جہانگیر کو، ہر جگہ ایک ہی فکر بیمار کار فرما نظر آئے گی کہ چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے عہد میں شاہی کروفر کے مالک تھے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس پروٹوکول سے نوازا جائے۔ جبکہ ناظرین، یہ رسمیں صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں بلکہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو ایسے لاتعداد مقبرے آپ کو ملیں گے جن پر موجودہ زمانے کے مطابق نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، بلکہ اب تک ان کی حفاظت کے لیے ان کی تعمیری اخراجات سے بھی بڑھ کر دولت خرچ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جس کو دیکھ کر فوراً اس شعر کی طرف خیال جاتا ہے کہ کمال رہبر قاتل راہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، عمر بیتی صدیاں گزری وہی ہے اب تک عقل کا بچپن۔ ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہاں مردہ لوگوں کی توقیر کرنے کا شعور عطا فرمائے وہیں زندہ انسانوں کے حقوق پورے کرنے کی بھی توفیق دے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔